مسجد اقصی کے قریب پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 300 سے زائد فلسطینی زخمی۔ بھارت بھر میں لاک ڈاؤن کا مطالبہ زور پکڑتا ہوا۔ امریکی تیل پائپ لائن پر سائبر حملہ، بحالی کی کوششیں جاری۔ حکومت مخالف کارکن کی ہلاکت پر عراق کے مختلف شہروں میں مظاہرے۔ اور لندن کے دریائے تھیمس میں پھنسی ویل کو بچا لیا گیا۔ DW کے بون اسٹوڈیوز سے آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں افسر آوان، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یروشلم میں مسجد اقصی کے قریب اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں 300 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ جھڑپوں کا یہ سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری مظاہروں کے بعد شروع ہوا تھا، جن کا آغاز مشرقی یروشلم سے ممکنہ طور پر فلسطینیوں کو نکالے جانے کی خبروں سے ہوا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس صورتحال پر غور کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت پر قومی سطح کا لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بھارت میں یومیہ کورونا انفیکشنز اور اموات کی تعداد ریکارڈ سطح کے قریب ہے، اور ہسپتال مسلسل آکسیجن، بستر اور دیگر ضروری ساز و سامان کی قلت کا شکار ہیں۔ ماہرین کورونا کے اس تیز رفتار پھیلاؤ کی ذمہ داری حکومت پر عائد کر رہے ہیں، جس نے حالیہ ہفتوں کے دوران کورونا کے پھیلاؤ کے باوجود بڑے ہندو مذہبی تہواروں اور انتخابی ریلیوں کو منعقد کرنے کی اجازت دی تھی۔ امریکہ میں ملک کی مشرقی ریاستوں کو تیل فراہم کرنے والی پائپ لائن سائبر حملے کے بعد بند ہو گئی تھی، جس کی بحالی کے لیے وائٹ ہاؤس اس پائپ لائن کو چلانے والی کمپنی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اہم امریکی انفراسٹرکچر کو بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے سیکیورٹی کے بہتر اقدامات کیے جائیں۔ عراقی حکومت کے مخالف معروف ایکٹیوسٹ ایہاب الوزنی کی گزشتہ روز فائرنگ کے نتیجے میں ہلاکت کے بعد ملک کے متعدد شہروں میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج پیر کی صبح ایک صحافی کے سر میں گولی لگی، جس کے بعد اس کی حالت نازک ہے۔ یہ دونوں افراد عراق میں 2019 میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کا اہتمام کرنے والوں میں سر فہرست تھے۔ میانمار کی زیر حراست رہنما آنگ سان سوچی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ رواں ماہ کے آخر میں ذاتی طور پر ایک عدالت میں پیش ہوں۔ سوچی پر کئی مقدمات قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک مقدمے میں انہیں 14 برس تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ 1 فروری کو فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضے اور سوچی کی حراست کے بعد عدالت میں پیشی پہلا موقع ہوگا جب وہ عوامی طور پر نظر آئیں گی۔ جرمنی جانسن اینڈ جانسن کمپنی کی تیار کردہ ایک ہی خوراک پر مبنی کورونا ویکسین تمام بالغ افراد کے لیے دستیاب کر رہا ہے۔ جرمنی کے وزیر صحت نے قبل ازیں کہا تھا کہ یہ ویکسین صرف 60 برس سے زائد افراد کو لگوانا چاہیے۔ اس کی وجہ ویکسین لگوانے والے بعض افراد میں بلڈ کلاٹنگ کے واقعات بنے تھے۔ امید کی جا رہی ہے کہ تازہ فیصلے کے بعد جرمنی میں کورونا ویکسین لگانے کی مہم میں مزید تیزی آئے گی۔ امریکی خلائی تحقیقی کمپنی اسپیس ایکس نے اعلان کیا ہے کہ وہ چاند کے مدار میں ایک مصنوعی سیارہ چھوڑے گی، جس کے لیے تمام تر فنڈنگ کرپٹو کرنسی ڈاج کوائن کے منافع سے کی جائے گی۔ ڈاج 1 مشن آئندہ برس کے آغاز میں بھیجا جائے گا۔ ڈاج کوائن کا آغاز مذاق کے طور پر ہوا تھا، مگر اس وقت یہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ڈیجیٹل کرنسی بن چکی ہے۔ برطانوی دارالحکومت لندن کے دریائے تھیمس میں پھنسی ویل مچھلی کو بچا لیا گیا ہے۔ 3 میٹر لمبی منکے ویل ایک کنکریٹ بلاک کے درمیان پھنس گئی تھی، جس کے بعد وقت گزرنے کے سبب اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔ تاہم امدادی کارکنوں نے کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد اسے آزاد کرا لیا۔ ماہرین اب اندازہ لگا رہے ہیں کہ آیا اس کی صحت اس قابل ہے یا نہیں کہ اسے واپس سمندر میں چھوڑا جا سکے۔ مزید خبروں، رپورٹس اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔